امید ہے کہ آپ کو اگر آن بورڈ لیا جائے تو بار کاؤنسل حکومت کے ساتھ اتفاق کر سکتی ہیں کسی ایک مسودے کے اوپر؟ دیکھیں منیب بھائی، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ میرا موقف اور جو جناب سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا، اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا، یا بلوچستان بار کونسل سے، تو سچی بات ہے ہمارا سب کا ایک ہی موقف ہے۔ ہمارا حکومت یا اپوزیشن کا سوال نہیں ہوتا، ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ لیجسلیشن کی جا رہی تھی، جو رولز آف بزنس نیشنل اسمبلی کے 2007 اور سینٹ کے 2012 کے، ان کو فالو نہیں کیا گیا، کانسٹیٹیوشن کے مینڈیٹ کو نہیں کیا گیا، ایک بغل سے ڈاکومنٹ نکال کے جس کا واضح طور پر کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے تھا کہ ایجنڈا ہونا چاہیے تھا، تمام پارلیمنٹیرین کو اس کی کاپی پتہ ہونی چاہیے تھی، کس پہ لیجسلیشن ہے، کس پہ بولنا ہے۔ آپ 57 امینڈمنٹس لا رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، جو متفقہ آئین ہے اس کا پورا سٹرکچر چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سچی بات ہے اس پہ نہ بار کونسلز کو اعتماد میں لیا گیا تھا، نہ بار ایسوسیشنز کو لیا گیا تھا۔ ہمارا ویو یہ ہے کہ اگر اچھی لیجسلیشن ہے فار دی ویلفیئر آف دی نیشن، فار دی ویلفیئر آف دی کنٹری، فار دی ویلفیئر آف دی انسٹیٹیوشن، اگر یہ ہے تو ہم بالکل اس کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن جس طریقے سے کی گئی ہمیں پتہ نہیں، آج بھی کوئی پتہ نہیں۔ آج ہم نے وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس میں سنا تھا کہ اپ ڈیٹڈ مسودہ ہمارے پاس موجود ہے، تو جو بھائی اس وقت ہو رہا تھا تو وہ کیا ٹھیک تھا، ایز پر کانسٹیٹیوشن تھا؟ تو ہمارا یہ اختلاف ہے کہ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 9 آپ نے امینڈ کرنا ہے جس کے اندر سیکیورٹی آف پرسن ہے، تو آپ ہیومن رائٹس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اگر آپ 199 کو آپ امینڈ کرنے جا رہے ہیں تو ریٹ جورسڈکشن ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ 184(3) کو جا رہے ہیں اس کو امینڈ کرنے کے لیے، موڈیفائی کرنے کے لیے، تو جو ہیومن رائٹس پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ ایک نئی کوڈ بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور اس موجودہ سپریم کورٹ کو آپ ریڈنڈنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمارا اس پہ بھی تحفظات ہیں۔ اب بات یہ نہیں ہے کہ صرف یہ آرٹیکل امینڈمنٹ کر رہے ہیں، آپ نے اس سے پہلے تجربے اس ملک کے اندر کیے۔ آپ نے 1935 کا انڈیا ایکٹ انٹرم کانسٹیٹیوشن آپٹ کیا لیکن فیل ہو گیا۔ آپ نے 56 کا کانسٹیٹیوشن بنایا، فیل ہو گیا۔ آپ نے 1962 کا کانسٹیٹیوشن بنایا، فیل ہو گیا۔ اب اگر اس ملک کوئی خوش قسمتی کہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایک متفقہ آئین اس ملک کو دیا ہے، تو جتنی کا آپ اس کے اندر امینڈمنٹس کر رہے ہیں تو وہ لگتا ہی ایسے ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کو جوڈیشل ریفارم یا پیکج کی بجائے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کانسٹیٹیوشن 2024، تو وہ زیادہ اپروپریٹ لگتا ہے۔ تو جب آپ ایسی لیجسلیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس پہ تو آپ کو ڈیٹیل ڈسکشن چاہیے۔ یہ جو آپ ہم ایک میگزم استعمال کرتے ہیں نا کہ ہری لیجسلیشن، بری لیجسلیشن، رش لیجسلیشن، کرش لیجسلیشن، تو میں یہ سمجھتا ہوں، ایک چھوٹا سا شعر اس امینڈمنٹ کے حوالے سے میں عرض کروں گا منیب بھائی، کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے۔ آپ اگر اس کانسٹیٹیوشن کو اس طرح سے امینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تو کانسٹیٹیوشن آپ کو 73 کا بیچ میں نظر ہی نہیں آئے گا۔ آپ نے پورا سٹرکچر، انسٹیٹیوشنز، آپ کو بڑے میجر ڈیفرنسز ہیں پھر تو، وہ جو آپ نے جس طرح فرمایا بڑے میجر ڈیفرنسز ہیں۔ اگر مجھے اجازت، راشد سبرو صاحب سینئر رہنما ہے JUIFA کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سبرو صاحب بہت شکریہ۔ اب جو اس وقت حالات ہیں، کچھ دیر پہلے مولانا صاحب نے فرمایا کہ یکسر مسترد کرتے ہیں جو حکومتی مسودہ تھا۔ اب تو خیر حکومت مانتی ہی نہیں کہ وہ مسودہ تھا، وہ کہتے ہیں یہ تو ورکنگ پیپر تھا۔ لیکن چلے، کیا یہ ہو رہا ہے کہ JUIFA ایک مسودہ از خود کوئی تیار کر رہی ہے، اس کے اندر جو چیزیں حکومت کی طرف سے سامنے آئیں، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا انتظار کر رہی ہے JUIFA کہ حکومت ترمیمی مسودہ پیش کرے، سامنے لائے، شیئر کرے اتحادیوں سے تو اس پر بات چیت ہو؟ منیب بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ گزارش یہ ہے کہ وہ مسودہ تو ظاہر ہے کہ اس دن مسترد JUI نے کیا، تبھی اسی پر اس دن ووٹنگ نہیں ہو سکی۔ اگر JUI اس کو مسترد نہ کرتی تو ووٹنگ ہو جاتی، بل پاس ہو جاتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومتی مسودہ
جو آیا ہے اس کا بھی بغور ہمارے لائرز جو ہے وہ جائزہ لے رہے ہیں، اور ہمارے اپنے جو لائرز ہیں وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں یہ مسودہ، جس طرح میرے بھائی نے کہا، انسانی حقوق کے چارٹر سے منافی تو نہیں ہے، کہیں یہ مسودہ خود آئین سے ٹکراؤ تو نہیں کر رہا، کہیں یہ مسودہ جو پاس کرانے کے لیے تگودو ہو رہی ہے پاکستانی عوام کے لیے جان مال کی حفاظت کے بجائے ان کے لیے وبال جان تو نہیں بنے گا، اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی تو ہمیں زیر غور کرنی چاہیے کہ عدلیہ کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ جب 48 ہزار کیس کورٹوں میں پڑے ہوئے ہوں گے، میں خود اپنی شہید والد کے کیس میں جو ایک پارلیمنٹ کے سابق ممبر رہے، ہائی پروفائل کیس میں لوور کورٹ میں 11 سال سے دھکے کھا رہا ہوں، مجھے انصاف نہیں مل رہا۔ لوور کورٹ سے میں کب انصاف لوں گا، پھر ہائی کورٹ میں کتنے سال لگیں گے، پھر سپریم کورٹ میں۔ اس کا مطلب یہ کہ میری آنے والی نسلیں بھی اپنے بڑے کے کیس میں جو ہے وہ انصاف کی منتظر رہیں گی۔ تو یہ بھی تو طریقہ نہیں ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ کیسوں کو دبا کے رکھیں، 11 سال ہائی پروفائل کیس ATC کے اندر جو ہے وہ چلاتے رہے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ عدلیہ کے اندر اصلاحات کے لیے JUI کو کوئی اعتراض نہیں، ہاں اس چیز کو دیکھنا ضروری ہوگا کہ وہ اصلاحات جو ہیں انسانی حقوق کے چارٹر کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کہیں ٹکراؤ میں نہ آئے۔ بس ٹھیک، یہ اہم بات ہے۔ ریاست علی آزاد صاحب، ایک اہم فیکٹ یہ بھی ہے کہ جو لا اینڈ جسٹس کمیشن کی رپورٹ تھی ریسنٹلی، اگر دیکھا جائے تو 86-88% مقدمات کی اگر پینڈنسی ہے تو وہ تو ہے زیادہ تر لوور کورٹس کے اندر، جبکہ حکومت کا پیگ یہ ہے کہ جی ہم اس لیے ترامیم کر رہے ہیں کہ پینڈنسی ہائر کورٹس میں بھی ہے، سپریم کورٹ میں بھی ہے۔ دوسری بات ابھی آپ نے فرمائی کہ آپ کے خیال میں سپریم کورٹ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جی جہاں ہائیلی ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں تو وہاں ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گی، سپریم کورٹ موجود رہے گی ایز این اپیلیٹ فورم، اور وہاں پر سول اور کرمنل اپیلز جیسے روٹین میں لگتی ہیں لگا کریں گی، لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ منیب بھائی، میرے خیال میں جیسے حکومت کہہ رہی اس طرح تو سپریم کورٹ بھی ایک سول کورٹ، دیوانی کورٹ رہ جائے گی۔ اس کے اندر جب اس کی ججمنٹ باقی اداروں پہ بائنڈنگ نہیں ہوگی، جو آرٹیکل 189 ہے، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جبکہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی جا رہی ہے اس کی ججمنٹ بھی بائنڈنگ ہوگی، اور اس کی تعیناتی کا طریقہ کار جو ہے یہ ہوگا کہ جی وہاں پہ پرائم منسٹر لگائے گے، اور اس کی ایک قسم کی سیاسی اپوائنٹمنٹ ہوگی ان عدالتوں کے اندر، اور تمام کانسٹیٹیوشن میٹر وہاں پہ سنے جائیں گے۔ تو جو ایک حکومت بنائے گی، وہ جو پرنسپل الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان میں ہولڈ کر دیا گیا تھا، جو ٹرائکاٹمی آف پاور کا کانسٹیٹیوشن کے اندر بتا دیا گیا تھا، جو کہا گیا تھا کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا جائے گا، جس سے ہم نے 77 ایئر جان لگا کے تو جان چھڑوائی، آج پھر سے وہی پرنسپل آ جائے گا، آزاد عدلیہ ختم ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک اور عدالت، جیسے سمرو صاحب فرما رہے ہیں، اور بھائی سپریم کورٹ تک لوگ تھک جاتے جب ایک آپ اور کورٹ کھول رہے ہیں، اور اس کی بھی سبارڈینیٹ سپریم کورٹ ہوگی، تو کیا آپ نظام دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز صاحبان نے خط لکھا تھا، بیسیکلی یہ وہاں سے جنگ شروع ہوئی ہے۔ اب اس کو یہ سبق سکھانے کے لیے کہ ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کی جائے، عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن بھی کیا جائے، اور یہ چیز نہیں ہے سمپل کہ آپ یہ کہہ کے تو آپ بہت سارا کر دیں گے۔ جو ججز کی تعیناتی کا آپ بل لا رہے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی ایک ہوگی، جب پارلیمانی کمیٹی میں میجارٹی سیاسی لوگوں کی ہوگی، تو جب جوڈیشری کہے گی کہ یہ جج ٹھیک ہے، اس کو آپ کنفرم کر دو، اور میجارٹی والے کہیں گے نہیں ہوگی، تو ایک نئی اناملی جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی۔ پھر آپ آزاد صاحب یہ بات بھی فیکٹ ہے نا کہ ایسا نہیں ہوگا تو ہم اس کو نوٹس دیں گے، بٹ یہ بات بھی فیکٹ ہے نا، اس بات کو نوٹس دیں گے، اور پھر اس کا کیس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج دیا جائے گا۔ بھائی آپ اس سپیرٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے گا، کوئی ادارہ دوسرے ادارے، بٹ اعتراض یہ بھی ہے نا کہ ہم یہ اس ملک جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں عدلیہ کی بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے، اور پارلیمانی کمیٹی کو کہا جاتا ہے کہ وہ ربر اسٹیمپ ہے۔ بہرحال یہ ایک عام معاملہ ہے۔ میں جناب سمرو صاحب کا اور جناب ریاست علی آزاد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، اس عام معاملے پہ انہوں نے ساتھ دیا۔